السلام علیکم ناظرین، رائل ناولز کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کہانی کا نام ہے پر اسرار سانپ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں اس وقت نیو سعید آباد کے شاہی بازار کے ٹکر پر کھڑا ہوں۔ یہ شاہی بازار کبھی چند دکانوں پر مشتمل تھا، مگر اب شاہی بازار بہت بڑھ چکا تھا۔ دکانوں کی تعداد بھی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی تھی۔ ایک وقت تھا کہ صبح کے وقت بھی شاہی بازار میں سناٹا ہوا کرتا تھا۔ اب پورا دن شاہی بازار میں رونق نظر آتی ہے۔ دکانیں بھی سامان سے بھری ہوئی ہیں۔ حیدرآباد سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر نیو سعید آباد ہے، جس کا شمار گاؤں میں ہوتا تھا، مگر دیکھتے دیکھتے آبادی اتنی پھیل چکی ہے کہ وہاں گاؤں کے بجائے شہر معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنے ایک کزن کے ولیمے اور اس کی بہن کی شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ میں ابھی شادی اور ولیمے کا کھانا کھا کر فارغ ہوا ہوں۔ شہروں میں بڑی سختی ہونے پر شادی ہال میں کھانا اتنی تاخیر سے ملتا ہے کہ اپنے گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 2-2:30 بج جانا معمول بن چکا ہے۔ نیو سعید آباد میں کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، پھر بھی بارات کا کھانا صبح 11 بجتے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ آتے ہیں، کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں۔ جب تک بارات شہر سے پہنچے گاؤں کے لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہوتے ہیں۔ بارات آنے پر کھانا کھانے کے لیے صرف باراتی رہ جاتے ہیں۔ براتیوں کو کھانا کسی حال میں نہیں بلکہ گلی کے کسی بڑے مکان کو ایک دن کے لیے خالی کرا کر اس کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ شہر سے بارات ابھی پہنچی نہیں تھی، مگر میں کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اس گاؤں سے میرے بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک بارات شہر سے آ جائے، میں نے سوچا ان بچپن کی یادوں کو پھر سے تازہ کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر میں اکیلا ہی بازار کی طرف نکل آیا تھا۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ مین سڑک ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر جدھر تک نظر دوڑاؤں، دونوں اطراف میں دکانیں ہی دکانیں ہیں، جن میں زیادہ تر ہوٹل ہیں۔ اس سڑک پر کبھی چند دکانیں تھیں اور ہوٹل بھی گنتی کے تھے۔ شاہی بازار کی ٹکر سے 2 یا 3 دکانیں چھوڑ کر میرے نانا اسماعیل کی پرچون کی دکان تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی حکیم سلیمان نے اس دکان کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے اپنے نانا اسماعیل کو نہیں دیکھا تھا، مگر ان کے بھائی نانا حکیم سلیمان کو ہی دیکھا تھا۔ وہ دکان اب ختم ہو چکی ہے اور 2 دکان 3 چھوٹی دکانوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب چند دکانوں کے بعد ایک چھوٹی سی گلی ہے۔ گلی ختم ہونے پر اس کے دوسرے سرے پر ریلوے اسٹیشن ہے، جو اجڑ چکا ہے۔ اسٹیشن کی ٹوٹی ہوئی خستہ حال عمارت اور ریلوے کی پٹریاں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں سے ٹرین گزرا کرتی تھی۔ اب ریلوے کی جگہ پر تجاوزات قائم ہو چکی ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل اس کے علاقے میں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ ان گلیوں میں مکانات سارے ایک ہی طرز پر بنے ہوئے تھے۔ دروازے کے ایک جانب باتھ روم، دروازے کے دوسری جانب بیٹھک، صحن اور کمرے کے درمیان مٹی کا چولہا ہوا کرتا تھا، جبکہ دوسری جانب صراحی یا مٹکے کسی چیز پر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور ان پر گلاس رکھا ہوتا تھا۔ سونے کے کمرے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا جس میں سامان رکھا ہوتا تھا، اور ایک حصے کو رات میں باتھ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے تفریح صرف ریڈیو تھا، جو سیل سے چلا کرتا تھا۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لسی بناتے ہوئے اس ریڈیو کو آن کر دیتی تھیں۔ ریڈیو سے گانے یا نئی آنے والی فلم کی مختصر کہانی اور گانے جو خواتین میں مقبول تھے، ان فلموں کی کہانی اور گانے سن کر خواتین پروگرام بنایا کرتی تھیں۔ حیدرآباد جانے پر سینما میں یہ فلم ضرور دیکھتی ہیں۔ بچوں کی تفریح گرمیوں میں جا کر نہر میں نہانا، کنچے کھیلنا، لٹو چلانا، گدھوں کو چھیڑنا یا ان کی سواری کرنا۔ ان سب کھیلوں میں ایک کھیل بڑا مقبول ہوا لیکن زیادہ نہیں چل سکا۔ وہ کھیل یہ تھا کہ کسی بھی ایک بچے کو پرانا صحرا پہنا کر گدھے پر بٹھا کر سڑک اور گلیوں کی سیر کروانا۔ گدھے کے پیچھے بچے باراتی ہوتے تھے۔ فالسے کے موسم میں جب شام کو فالسے بیچنے والا گلی میں آتا تھا، وہ بچے کے پاس پیسے نہ ہونے پر ان سے گندم لے کر فالسے دے دیتا تھا۔ بچے خوب فالسے کھاتے اور کچھ شربت بنا کر پیتے تھے۔
گرمی کے دنوں میں رات میں تھکے ہارے بوڑھے اور جوان ان گلیوں میں چارپائی بچھا کر بیٹھتے تھے، دن بھر کی مصروفیات پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ قصے کہانیوں کے دور چلتے، درمیان میں حقہ رکھا ہوتا تھا۔ جن کو بیڑی پینے کا شوق تھا وہ حقے کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کش لگا لیتے تھے، ریڈیو سے خبریں سن کر ملکی حالات سے باخبر رہتے تھے۔ رات کے جیسے ہی 9 بجتے سب اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ جلد سونے سے انہیں فجر کی نماز پڑھنے میں آسانی رہتی تھی۔ انہی گلیوں میں میرے نانا اسماعیل کا گھر تھا، جس میں ان کے بڑے بھائی حکیم سلیمان بھی رہتے تھے۔ میرے نانا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے میری والدہ برکت اور خالہ خاتون پیدا ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی کے انتقال پر دوسری شادی کی، لیکن اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ بیٹوں کی حیدرآباد میں شادیاں ہونے پر اس فرض سے فارغ ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال ہو جانے پر ان کی پرچون کی دکان حکیم سلیمان نے سنبھال لی تھی۔ وہ اکیلے ہی تھے۔ ان کی بیوی اور 3 لڑکوں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ دوسری شادی نہ کرنے کی وجہ مایوسی تھی۔ ان کے یہاں صحت مند بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن کچھ ماہ جی کر انتقال کر جاتے تھے۔ ہم سب بہن بھائی 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے نیو سعید آباد ضرور جاتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے نانا کے گھر میں ایک کالے سانپ کو پہلی بار دیکھا، وہ بہت تیزی سے بیٹھک کے اندر سے نکلا اور چولہے کے قریب آٹا پیسنے کی چکی کے نیچے چھپ گیا۔ میں اس وقت چکی کے پاس بچھی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کالے سانپ کو دیکھ کر میرے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ میں چارپائی پر سہما بیٹھا ہوا تھا۔ سانپ چکی کے نیچے سے نکلا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ سانپ کے کمرے کے اندر جانے پر میرا یہ خوف کچھ کم ضرور ہو گیا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ والدہ صاحبہ جب پڑوس سے آئیں تو میں نے انہیں سانپ کے بارے میں بتایا۔ سانپ کے ذکر پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس سانپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کیوں؟ یہ سانپ میں اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ میں نے اسے آج تک کسی انسان کو نہیں کاٹتے دیکھا۔ یہ بیٹھک میں ہی رہتا ہے، اس لیے ہم نے بیٹھک کو استعمال کرنے کے بجائے اس میں کاٹ کباڑ اور فالتو سامان ڈالا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے بار بار اس کالے سانپ کو دیکھا۔ وہ تیزی سے بیٹھک سے آٹے کی چکی کے نیچے آتا، پھر کمرے کے اندر سے ہوتا ہوا رات کے وقت باتھ روم کے طور پر استعمال ہونے والے چھوٹے سے کمرے کے اندر چلا جاتا۔ اس کمرے میں ایک سوراخ تھا جس کے اندر وہ جاتا تھا، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس سانپ کے لیے مشہور تھا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے، بلکہ اس گھر میں خزانہ دفن ہے جس کی یہ نگرانی کرتا ہے۔ اس سانپ کے حوالے سے ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ سانپ محمد یوسف عرف جوسا کے بھینس کے باڑے میں رات کی تاریکی میں چھپ کر اس کی بھینسوں کا دودھ روزانہ پی جاتا تھا۔ ایک رات جوسا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھر کے باہر گلی میں چارپائی بچھا کر سوتا تھا۔ گھر کے سامنے بھینسوں کے باڑے میں اسے روشنی نظر آئی۔ دن کا سماں لگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مل کر دیکھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی سے اٹھا اور باڑے کی جانب بڑھا۔ جوسا کو دیکھ کر بھینسوں نے شور کیا، جس سے سانپ گھبرا کر بھاگ اٹھا اور اپنا منکا وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ منکے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ چھوٹا سا گول سا پتھر کی طرح کی چیز تھی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور سانپ کا منکا ہے۔ جوسا نے فوراً اس منکے کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور گھر میں لا کر چھپا دیا۔ دوسرے دن جوسا کی بیوی سکینہ خالہ کے منہ سے یہ واقعہ نکل گیا، جس پر نیو سعید آباد کی عورتیں منکا دیکھنے ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں بھی وہ منکا دکھاؤ، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ جوسا بھی اس وقت گھر میں کام سے لوٹا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ عورتیں منکا دیکھنے آئی ہیں تو وہ بیوی پر گرم ہو گیا اور عورتوں کو بتایا کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، ہمارے پاس کوئی منکا نہیں ہے۔ جوسا کو اپنی بیوی پر گرم ہوتا دیکھ کر عورتیں ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئیں۔ جوسا نے ساری زندگی اس بات سے انکار ہی کیا کہ اس کے پاس منکا نہیں ہے، لیکن لوگ یہی کہتے ہیں کہ سانپ کا منکا ملنے کے بعد جوسا نے بہت ترقی کی۔ اس سے پہلے اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔
میری والدہ بچوں کو اسکول سے چھٹیاں گزارنے نیو سعید آباد آئی ہوئی تھیں۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے گاؤں کی عورتوں سے کہا، یہ سانپ برسوں سے ہمارے گھر میں ہے اور فائدہ پڑوسیوں کو پہنچ رہا ہے۔ رات کو وہ جب سوئیں تو خواب میں وہی سانپ نظر آیا۔ سانپ انسانی آواز میں بولا، تو کیوں غم کرتی ہے؟ اس گھر میں اتنا خزانہ دفن ہے کہ اگر تیری 7 پشتیں بھی کھائیں پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ دن کے 12 بجے صحن کو کھودنا شروع کر دے، سارا خزانہ تیرا ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زمین کھودنے سے پہلے تو میرے نام کا دودھ اور مچھلی پر نیاز دلا دے۔ والدہ محترمہ یہ خواب دیکھ کر بڑی خوش ہوئیں کہ سانپ نے اپنا خزانہ دینے کا کہہ دیا ہے اور کوئی بھیٹ بھی نہیں مانگی، اور نہ ایسے خزانوں کے محافظ سانپ بھیٹ لیے بغیر خزانہ نہیں لینے دیتے۔ میرے والد عبدالجبار کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اردو انگریزی کی کتابیں بہت آسانی سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس دور میں انگریزی دور کی بات لوگوں کو صحیح سے اردو پڑھنا بھی نہیں آتی تھی۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے والدہ محترمہ کو بتاتے ہوئے کہا، سانپ نے دودھ اور مچھلی کی نیاز کا جو کہا ہے، اس سے اس کا مراد پہلا لڑکا اور پہلی لڑکی کی بھیٹ ہے۔ کیا تم اس خزانے کو حاصل کرنے کو اپنی اولاد کی بھیٹ دو گی؟ خواب کی تعبیر سن کر والدہ محترمہ ڈر گئیں اور بولیں، اپنی اولاد کی بھیٹ دے کر خزانہ حاصل کرنے سے بہتر ہے میں روٹی اور چٹنی سے کھانا کھا لوں، لیکن اپنی اولاد کی بھیٹ کسی صورت نہیں دوں گی۔ نانا اسماعیل کے گھر میں ایک نیم کا گھنا درخت بھی تھا جس کی کئی شاخیں تھیں۔ ان شاخوں پر لگنے والی چھوٹی چھوٹی نیم کی گٹھلیاں، جنہیں بچے نیم کی نسبت سے نمولیاں کہتے تھے، ان گٹھلیوں میں بچوں کے لیے بڑی کشش ہوتی تھی۔ بچے صبح صبح گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گھر میں گھس جاتے اور زمین پر پڑی پکی ہوئی گٹھلیوں کو اپنی جھولی میں بھرنے لگتے تاکہ انہیں وہ چوس کر آم کا سا مزہ لے سکیں۔ ذرا سی آہٹ پر بچے گھبرا کر بھاگ جاتے کہیں ان کی چوری پکڑی نہ جائے۔ نیم کے درخت کے پاس کچی زمین ہونے پر ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اس جگہ پر پالتو کتیا آرام کیا کرتی تھی۔ بظاہر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ ذرا سی آہٹ پر چونک کر آنکھیں کھول دیتی تھی۔ اس سے باتیں کرنے پر اس طرح سے سنتی جیسے وہ ہماری بات کو بڑی توجہ سے سمجھ رہی ہے۔ ایک بار کتا مہم چل رہی تھی، کتوں کو زہر دے کر ہلاک کیا جا رہا تھا۔ والدہ محترمہ نے کتیا کو مخاطب کیا کہ آج باہر نہیں جانا، کتوں کو زہر دے کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اس نے والدہ محترمہ کو ایسے دیکھا کہ وہ ان کی بات کو سمجھ گئی ہو، اور اس روز وہ پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلی۔ نیم کے درخت کے سامنے ایک لکڑی کا درخت ہر وقت بچھا رہتا تھا جس پر بچے کھیلتے تھے، بڑے بھی گرمیوں میں ہوا کھانے کو بیٹھ جاتے تھے۔ نیم کا درخت میرے لیے بڑی کشش کا باعث تھا۔ میں نیم کے درخت پر آنے والے پرندوں، جن میں مینا، کوئل، کوے، طوطا، چڑیا، چیل، کبوتر، فاختہ سمیت مختلف پرندے اس پر آ کر بیٹھا کرتے تھے، میں انہی پرندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ان پرندوں میں چڑیا ایسا پرندہ ہے جو زمین پر دانہ چگنے کو آ جاتی تھی۔ میں نے بچپن میں چڑیا کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن کبھی ہاتھ نہیں آئی۔ ایک دن صبح کے وقت میری والدہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی محمد سلیم، محمد جمیل، بہن جمیلہ اور پڑوسیوں کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک کمرے کے ساتھ چھوٹا کمرہ جو رات میں باتھ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس سے چوزے کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ ان دنوں گاؤں میں لوگ بکرے، بکری، مرغ، مرغیاں، خرگوش اس لیے پالتے تھے کہ اچانک مہمان آ جانے کی صورت میں انہیں ذبح کر کے مہمانداری کر سکیں۔ گھر میں چیز ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے چوزے چھوٹے کمرے میں دانہ چگ رہے تھے۔ وہاں سے چوزے کی آواز آنے پر میرے بھائی سلیم نے دیکھا کہ کوئی چیز چھوٹے سوراخ میں سے چوزے کو اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے فوراً اس چوزے کو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ چوزے کے ساتھ اس کو کھینچنے والا وہی کالا سانپ تھا۔ سانپ شدید غصے میں تھا۔ وہ تیزی سے میرے بھائی سلیم کی طرف لپکا، مگر بچوں نے سانپ سانپ کا شور مچا دیا۔ میرا بھائی، جس نے سانپ کو دیکھ کر اوسان خطا ہو گئے،
بچوں کے شور پر اسے حوصلہ ہوا اور باہر کی جانب لپکا۔ دوسرے بچے بھی سانپ سانپ کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ سانپ کا شور سن کر ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے سہم گئے۔ محلے والوں نے جب سانپ سانپ کا شور سنا وہ بھی گھر میں آ گئے، لیکن سانپ چوزے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ سب مایوس ہو کر چلے گئے۔ مغرب کے وقت نانا سلیمان دکان بند کر کر آ گئے۔ انہیں بھی محلے والوں کے ذریعے صبح کا واقعہ علم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا سن کر انہیں تشویش ہوئی کہ کہیں وہ سانپ غصے میں کسی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سوراخ میں آگ کے دہکتے کوئلے ڈال دیے تاکہ وہ سانپ آگ سے جل کر بھن کر مر جائے۔ اتنا کچھ کرنے پر بھی وہ سانپ زندہ رہا، اس سے ذرا بھی آگ نے نقصان نہ پہنچایا۔ اس واقعے کے چند دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پر ہم اپنے گھر حیدرآباد آ گئے۔ ان دنوں نیو سعید آباد میں گندم کی فصل کٹنے پر سال بھر تک استعمال ہونے تک گندم کا اسٹاک گھر میں کر لیا جاتا تھا اور ضرورت کی استعمال کی چیزیں جمع کی جاتی تھیں۔ بعض گھروں میں اب یہ رجحان ہے، اس طرح انہیں سارا سال چیزیں لانے سے نجات مل جاتی ہے۔ گندم خراب بھی نہیں ہوتی، حسب ضرورت گندم کو چکی میں پیس لیا جاتا تھا۔ میرے نانا حکیم سلیمان نے بھی مکان میں سال بھر کا اسٹاک کر رکھا تھا۔ وہ کسی کام سے حیدرآباد آئے تھے۔ شام کو دیر ہو جانے پر ان کی بس نکل گئی تھی، اس لیے وہ حیدرآباد میں ہی رک گئے۔ دوسرے دن جب نیو سعید آباد پہنچے، انہیں معلوم ہوا کہ رات میں ہمارے نانا کے مکان سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں رہنے والے 2 بھائیوں شبراتی اور رمضان نے تالا توڑ کر گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مکان سے کسی بھی صورت میں قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پولیس کی مدد حاصل کرنے پر گلی کے لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس جب شبراتی کو گرفتار کر کے لے کر جانے لگی تو اس نے کلمہ پڑھ کر کہا یہ گھر اس کا ہے اور حکیم سلیمان اس کے پاس رہتا ہے۔ اس پر وہاں موجود لوگوں اور نانا حکیم نے کلمہ پڑھنے پر اس کو سامان گھر میں موجود رقم سمیت مکان دے دیا اور پھر کبھی پلٹ کر اس مکان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ حیدرآباد ہمارے گھر چلے آئے، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن کلمہ پڑھ کر مکان حاصل کرنے والا شبراتی کے گھر پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور پریشانیوں نے وہاں ڈیرا جما لیا۔ شبراتی اور اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں۔ سنا ہے کہ اب اس کے گھر میں شبراتی کا پوتا رہتا ہے جو کہ نشئی ہے۔ مکان میں مشکوک لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ مکان پر بظاہر قبضہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن پڑوسیوں نے لالچ میں آ کر قبضہ کر لیا کہ حکیم سلیمان کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے مکان پر قبضہ آسان رہے گا۔ مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واقعہ اس کے بعد ہی کیوں ہوا۔ وہ پہلے بھی مکان پر قبضہ کر سکتے تھے۔ سانپ کے بل میں آگ کے کوئلے ڈالنے کے بعد ہی کیوں مکان پر قبضہ ہوا؟ یہ بات آج تک ذہن قبول نہیں کر سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں واقعات ایک دوسرے کی کڑی ہیں۔ سانپ کی ناراضگی کے بعد ہی مکان پر قبضہ ہوا۔ اس مکان پر کیا قبضہ ہوا، ہمارا نیو سعید آباد آنا جانا ہی چھوٹ گیا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، نیو سعید آباد آنا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کسی شادی کی تقریب منعقد ہونے پر ہی گھر والوں کا نیو سعید آباد آنا ہوتا۔ میری صحافتی مصروفیات کے سبب میں نے مجبوری میں ہی 40 سالوں میں چند شادیوں کی تقریبات میں شرکت کی ہوگی۔ اچانک میرے موبائل پر میرے کزن کی مس کال آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ شہر سے بارات آ چکی ہے اور مجھے فوراً وہاں پہنچنا ہے۔ میں ماضی سے حال میں آ چکا تھا اور میرے قدم شادی والے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے، جو کہ گلی نمبر 8 ہوا کرتی تھی۔ اب نیو سعید آباد اتنا پھیل چکا ہے کہ گلیاں گننا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی پر اسرار سانپ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو ناظرین، کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، تو وہ اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، وائس نوٹ کے تھرو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہم اگلے دن اس کا واقعہ انشاءاللہ یہیں اپنے چینل پہ اس کا واقعہ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شکریہ۔